امید کی کرن ہے، امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہم اس قابل ہیں کہ ہم اب بھی اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے، پھر ہم نے بگاڑے بھی خود ہی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے، کسی نے اٹھا کے میں کھڑا نہیں کرنا. ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. نہ کوئی حریف، نہ کوئی مخالف بیانیہ، نہ ہی قانونی شکنجے کا ڈر. 4 سال دیار غیر میں خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے والے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے آج اسلام آباد لینڈ کرتے ہی پاکستان میں ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہو گیا. میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی عروج و زوال کی ایک داستان ہے. نواز شریف جتنی بار اقتدار میں آئے اتنی بار ہی نکالے گئے. 3 بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے مگر ایک بار بھی 5 سالہ ٹرم مکمل نہ کر سکے. دو 2013 میں تیسری بار اقتدار سنبھالنے والے نواز شریف کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اپریل 2016 میں پاناما پیپرز آئیں گے اور ان کی اچھی بھلی چلتی حکومت کو بریک لگ جائے گی. پاناما پیپرز کا شور جب سپریم کورٹ پہنچا تو 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو نااہل ہو کر گھر جانا پڑا. وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے کے بعد نواز شریف یہی شکوہ کرتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. وزارت عظمیٰ جانے کے بعد بھی نواز شریف کی قانونی مشکلات کم نہ ہوئیں. 6 جولائی 2018 میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایوان فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 11 سال قید کی سزا سنائی. اس مقدمے کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب نواز شریف لندن میں اپنی بیمار اہلیہ کلثوم نواز کی تیمارداری میں مصروف تھے. کلثوم باؤ جی اللہ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. دیکھیے ابو آئے ہیں، امی آنکھیں کھولیں، دیکھیے ابو جان آئے ہیں، ابو آپ کے پاس کھڑے ہیں، امی آپ کو آواز آ رہی ہے نا. چند دن بعد نواز شریف جب اپنی بیٹی مریم نواز کا ہاتھ پکڑے لندن سے لاہور آئے تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے جیل ڈال دیا گیا. نواز شریف کو ایوان فیلڈ کیس میں ضمانت ملی تو دسمبر 2018 میں انہیں العزیز سٹیل مل ریفرنس میں گرفتار کر لیا گیا. نواز شریف لاہور کوٹ لکھپت جیل میں سزا کاٹ رہے تھے کہ اکتوبر 2019 میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. انہیں سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا تو انکشاف ہوا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس خطرناک حد تک گر چکے تھے. نواز شریف کی زندگی کو لاحق خطرات بڑھے تو نومبر 2019 میں عمران خان کی حکومت نے نواز شریف کا بیرون ملک علاج کروانے کی مشروط اجازت دے دی. لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کی ضمانت پر علاج کے لیے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تو 19 نومبر کو نواز شریف ایئر ایمبولینس پر لندن روانہ ہو گئے. وہ دن اور آج کا دن نواز شریف کی واپسی کی کئی تاریخیں آئیں مگر وہ نہ آئے. ان 4 سالوں کے دوران ہواؤں کا رخ بدلا تو اقتدار کی کرسی عمران خان کے ہاتھ سے نکل کر نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے پاس آ گئی. حالات کی ستم ظریفی کہیں یا کچھ اور، عمران خان احتجاجی سیاست کرتے کرتے اڈیالہ جیل پہنچ گئے اور مقدر کا سکندر نواز شریف آج اسی اڈیالہ جیل کے اوپر سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچ گیا اور ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہو گیا. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول توڑنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے توڑنا ہوگا، کس طرح سے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا، کس طرح سے اپنی قومی غیرت اور قومی وقار کو بلند کرنا ہوگا، کس طرح پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا، کس طرح ایک باوقار اور فعال فارن پالیسی بنانی ہوگی، ہمیں کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا
तोड़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद आज वतन वापस आ रहे हैं। वतन वापसी के बाद उन्हें मुख्तलिफ केसेस का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर तोशाखाना से मर्सिडीज गाड़ी लेने पर बनाए गए नेब रेफरेंस में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के साथ बतौर मुलजिम ट्रायल का सामना करना होगा। साबिक वजीर आजम को एवान फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सुनाई गई सजाएं खत्म कराने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें बहाल कराना होंगी। एवान फील्ड रेफरेंस में हाई कोर्ट शरीक मुलजिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पहले ही बरी कर चुकी है। पनामा जेक IT की तहकीकात के बाद नेब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंस दायर किए थे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवान फील्ड रेफरेंस में उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी रेफरेंस में शरीक मुलजिमान मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में इन्हें बरी कर दिया गया था। नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने से कबल सजा के खिलाफ दोनों अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत और सजाएं मुअत्तल थीं। ताहम बैरून मुल्क होने के बायस अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई थीं। अदालत ने फैसले में लिखा कि अपील कुनिंदा जब वापस आए तो वो सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कराने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। नवाज शरीफ को अपीलें बहाल कराने के बाद इस पर फैसले का इंतजार करना होगा। ताहम इस दौरान इनकी सजा मुअत्तल रहेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ मार्च 2020 में नेब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर किया तो वो मुल्क से बाहर थे। इस केस में शरीक मुलजिमान आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर पर तो फर्द जुर्म आयद हुई। ताहम नवाज शरीफ को अदालत में पेश न होने के बायस रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया गया।